السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج منگل ہے 3 فروری 2026 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ منگل کے دن یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں اور ایک آدھے وکیل کی ملاقات ہو جائے گی۔ ان کی ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ بشریٰ بیگم سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کیسے ممکن ہوئی؟ شیریں مزاری کیسے ایمان حاضر مزاری سے ملاقات میں کامیاب ہوئیں؟ اور خان صاحب والا معاملہ کیوں دوبارہ لٹک گیا؟ کیا 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہو پائے گی؟ ایک بات۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سی ایم کے پی سہیل خان آفریدی صاحب کی کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس حکومت کی اور اس حکومت کے انتہائی 2 اہم ذمہ داروں کے بیچ۔ اس ملاقات میں کیا طے ہوا، ڈیٹیلز آپ کو دیں گے۔ خان صاحب تک کچھ کتابیں پہنچی ہیں جس میں اوریہ مقبول جان صاحب کی کتاب تھی، وہ کتاب خان صاحب نے واپس بھیجی یا جج صاحب نے واپس بھیجی، یہ بھی ایک معمہ بنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب سابق سی ایم کے پی، وہ بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں جو کہتے ہیں میں کب چھاپوں گا یہ ذرا جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں، اس میں کیا انکشافات ہیں یہ بتاؤں گا۔ پاکستان میں جو موجودہ سسٹم ہے اس سسٹم کی شفافیت، کرپشن کا پرسیپشن کیا ہے، احتساب کا پرسیپشن کیا ہے، ایک بڑا خوفناک سروے آیا ہے اور وہ جاری کیا گیا ہے، ٹی وی چینلز پر نشر ہوا ہے۔ وہ تو سیدھی سیدھی ایک سوالیہ نشان ہے، چارج شیٹ ہے سسٹم کے اوپر، لیکن وہ چونکہ پبلک ہوا ہے، چینلز پہ چلا ہے، تو اس سے کیا مراد لی جائے۔ اور پھر مشاہد حسین سید کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ترکیہ جانے کی آفر کا انہوں نے ذکر کیا، تو آج علیمہ بی بی نے کیا کہا، لمبا چوڑا آج رانڈوں نے میرے ساتھ ذرا رکیے گا، بات بھی کریں گے آپ سے۔ ابھی میں نریندر مودی کی بات بھی کرنی ہے، کیونکہ میں نے صبح کے ویلاگ میں ذکر کیا کہ بھائی یورپی یونین سے بھی ڈیل کر گیا، یو اے ای سے بھی کر گیا، امریکہ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت لفٹ کے معاملہ فہمی کر گیا، لیکن آج ایک بڑے روزنامے کی خبر پتہ کیا تھی کہ مودی نے ہتھیار ڈال دیے، امریکہ سے دوستی کر لی۔ ہتھیار کیا ڈالنے ہیں، 25% سے 18% تک ٹیرف لے آیا ہے، تیل خریدے گا وینزویلا سے، امریکہ سے۔ ابھی جو منرلز کے اوپر سمٹ ہو رہا ہے وہاں بھی ان کا فارن منسٹر جا رہا ہے، گریٹسٹ فرینڈ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ ہتھیار ڈالنے ہیں یا اس نے کام کوئی اور ڈالا ہے؟ مسئلہ یہی تھا وہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ انڈیا جیسے ممالک ہوں یا چائنا جیسے، یورپی یونین جیسے، ان کے پاس کچھ بیچنے کو ہے، دینے کو ہے، ہمارے پاس یہی المیہ سب سے بڑا کہ ایکسپورٹ کیا کریں۔ خیر، ترکیہ میں بڑا اہم ایک اجلاس ہو رہا ہے ایران کے اوپر۔ صبح کے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا، وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے، اس لیے درست ثابت ہوئی کہ دفتر خارجہ نے تصدیق کیا کہ پاکستان اس عمل کا حصہ ہے۔ جہاں پہ انڈیا گرو کر رہا ہے وہاں پاکستان کے فٹ پرنٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایران کے ساتھ امریکی معاملات ہیں، اس میں استنبول میں ایک بڑا اہم سمٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان شامل ہے، ترکیہ بھی، سعودی عرب بھی اور کئی دوست ممالک بھی۔ یہ بڑی اہم خبر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ بہرکیف آ جاتے ہیں ذرا ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل موضوعات وہ رات کے ڈسکس کر لیں گے۔ مبشرہ شیخ بھابی ہیں محترمہ بشریٰ بیگم کی، اور مبشرہ شیخ جو ان کی بیٹی ہیں، اور مہر النساء صاحبہ بھابی ہیں محترمہ بشریٰ بیگم کی۔ ان دونوں کو ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ ان کی جو بشریٰ بیگم کی ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ، ان کے بقول کوئی 3 ہفتے بعد ان کے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت ملی ہے اپنی یعنی بھابی سے اور اپنی ان کی ماں جو لگتی ہیں مبشرہ شیخ کی۔ اور بریسٹر گوہر گیٹ نمبر 5 پہ اڈیالہ کھڑے رہے۔ اہل خانہ جو بشریٰ بیگم سے مل کے آئے، انہوں نے باہر آ کے عمران خان صاحب کی صحت اور دیگر کے بارے میں بڑی اہم گفتگو اور پیغام بریسٹر گوہر کو دیا۔ یہ کریڈٹ دے رہے ہیں بریسٹر گوہر کو کہ ان کی وجہ سے ملاقات ممکن ہوئی ہے۔ اب جو پیغام باہر نکلا وہ پیغام 2 طرح کا ہے۔ ایک، عمران خان صاحب کی طبیعت بہتر ہے اور وہ اپنی مرضی سے، یعنی ان کی مرضی کے بعد وہ جو پمز ہسپتال انہیں لے جایا گیا تھا یہ تب ممکن ہوا تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ وہ بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو جب یہ واقعہ پیش آیا اور ہمارے صحافی دوست اسد اللہ نے خبر دی، آن ریکارڈ جو معلومات یا ماضی کی پریکٹس تھی، میرے پاس مصدقہ معلومات تو نہیں تھی، لیکن جو نارمز ہیں جیل کی اس کے مطابق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ضابطہ یا روایت یہ کہتی ہے کہ اہل خانہ سے بھی اجازت لی جاتی ہے اور اس شخص سے بھی اجازت لی جاتی ہے جس کا علاج ہاسپٹل سے جیل سے باہر کروانا ہو، تو اس خبر کی تصدیق ہوگی کہ خان صاحب کی اجازت کے بعد انہیں لے جایا گیا۔ گو کہ یہ حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے خود کہا کہ پمز لے جایا جائے، یہاں علاج شاید ممکن نہیں ہوگا، اور ان کی صحت اب بہتر ہے۔ یہ تصدیق کر رہی ہیں بشریٰ بیگم کے اہل خانہ جو ملنے آئے، جو انہوں نے بریسٹر گوہر کو پیغام دیا تھا۔ شیریں مزاری کی ملاقات بھی ہوگی ایمان حاضر مزاری سے، وہ بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر رہی تھیں، وہ بھی اڈیالہ میں ہے۔ لیکن اس میں اہم خبر کیا ہے؟ اہم خبر یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کے اہل خانہ مل رہے ہیں،
شرح مزاری کی جو صاحبزادی اور داماد ان پہ جتنا سنگین چارج ہے اندر کیا گیا انہیں، وہ بھی ملنے میں کامیاب ہوگی، تو خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ امکان تھا کہ آج ملاقات ہوگی۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات 8 فروری سے پہلے نہیں ہوگی۔ 8 فروری کے نتائج دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد طے کیا جائے گا جو خبر گرم ہے کہ ملاقات ہونے دینی ہے یا نہیں ہونے دینی۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، کیونکہ 2 ملاقاتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ ہاں البتہ محمود خان اچکزئی نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر پاکستان کے نام، اور اس خط میں انہوں نے پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری مداخلت کریں اور جو ذاتی معالجین ہیں خان صاحب کے یا ان کے اہل خانہ انہیں آن بورڈ کریں، انہیں ذاتی معالجین تک ایکسیس دی جائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نئے اپوزیشن لیڈر نے کوئی اس طرح کا خط لکھا ہے۔ ایک اس بیچ میں پھڈا بھی سامنے آتا ہے۔ پھڈا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، مشال خان یوسفزئی صاحبہ، شیر افضل مروت، مشاہد حسین سید کا کل رات کا بیان آسمہ شرازی کے پروگرام میں سینئر صحافی ہیں۔ وہ کیسے؟ مشال بی بی کے بارے میں بشرا علیمہ خانم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ مشال جن کی ہدایت پر بولتی ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں۔ شیر افضل مروت اور مشال کو علیمہ خان کو ٹارگٹ کرنے کا مشن دیا گیا۔ یہ خاتون خان کی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ علیمہ صاحبہ کی گفتگو ہے اڈیالہ کے باہر، جو آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جواب میں جو مشال یوسفزئی صاحب ہیں، سینیٹر ہوتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے تو علیمہ خان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے میڈیا سے، اور یہ مائنس عمران کے فارمولے ہیں، کچھ ایسا تاثر انہوں نے دیا۔ اب ایک اور موقع پہ محترمہ نے فرمایا مشال بی بی نے کہ ان کا بیان ہو سکتا ہے اے آئی پہ مبنی ہو، جو علیمہ خان صاحبہ نے ان کے بارے میں گفتگو کی، اے آئی پہ مبنی نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مشاہد حسین صاحب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو ترکی شفٹ کرنے کی آفر ہوئی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اسکرپٹڈ پروگرام ہے دونوں کی جانب سے۔ آسمہ شرازی صاحبہ پر انہوں نے الزامات عائد کیے اور کہا کہ اسکرپٹڈ پروگرام ہے مشاہد صاحب کا، اور آسمہ شرازی صاحبہ کا اس تاثر کو رد کیا انہوں نے۔ سب سے پہلے تو ذرا میں مشال بی بی اور علیمہ بی بی کے جو معاملات ورس کرتا چلوں۔ یہ جو چند روز سے سلمان اکرم راجہ بھی ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، ایک موصوفہ ایک خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، وہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ بشرا بیگم کے کلوز رہی ہیں یا ان کا دم بھرتی ہیں، خان صاحب کا نام بھی لیتی ہیں۔ ود ان کے پی بھی ان کے اوپر کئی اعتراضات اٹھتے ہیں، کئی شکوک و شبہات ان کے اوپر ان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ سینیٹر بھی تو آپ نے بنوایا، ٹکٹ بھی تو آپ نے دی، علی امین گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے دیا گیا سب کچھ۔ اصل میں پی ٹی آئی کا المیہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مقبول ہے یا نہیں ہے، خان صاحب ڈٹے ہوئے یا نہیں ڈٹے ہوئے۔ المیہ یہ کہ دستیاب قیادت نا اپنی اپنی چونج جڑی ہے یا اپنی اپنی 1.5 انچ کی جو مسجد ہے وہ تگڑا کرنا چاہتی ہے۔ قیادت کا ہے فقدان، دستیاب قیادت اب وہ لوگ رہے نہیں جو انفلوئنس رکھتے تھے، پاورفل تھے، سیاسی ان کا رسوخ تھا۔ نئے لوگ ہیں تو یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر سے ہوا کھا لیتے ہیں اور اس ہوا کے اثر میں بھی آ جاتے ہیں، اور ورکر سپورٹر ان کے آپسی پھڈوں کو کچھ زیادہ سنجیدہ بھی اب نہیں لیتا ہے۔ ہاں ان کے اوپر تنقید ضرور کرتا ہے، سوال ضرور اٹھاتا ہے بے دھڑک ہو کے، اور اس تنقید کی زد میں بھی یہ رہتے ہیں۔ یہ ہے سادہ خلاصہ۔ یہ آج جو مرضی فرما لیں مشال بی بی، جو مرضی کہہ لیں علیمہ بی بی، یا جو مرضی دیگر لوگ آپس میں لڑ جھگڑ کے نکتہ چینی کر لیں، فائدہ ادا کوئی نہیں ہونا، انہوں بس اپنے آپ نے رسوائی کرن گے۔ یہ ایک سادہ سا تجزیہ ہے، کٹ اٹ شارٹ۔ آگے آ جاتے ہیں، میں ذرا 2 باتیں آپ سے اور میں ڈسکس کرنی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ چکے ہیں کہ بینگ سی ایم ان پہ کیا بیتی اور خان صاحب کے حوالے سے کیا معاملات تھے جو ان کے ذمے تھے، اور کہاں کہاں کیا کیا تاثر بنا، کیا تانا بانا ڈاٹس بنے، کب کب کیا کیا پیش رفت ہوئی مذاکرات میں جو خفیہ تھے۔ برملہ بھی کہہ چکے ہیں 90% ہو چکے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ساری روداد میں نے لکھ دی ہے۔ یہ جو غائب رہے شاید اس بیچ میں انہوں نے کتاب لکھی ہو، تو کتاب کب وہ جاری کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب خان صاحب رہا ہوں گے تو پھر میں جاری کروں گا۔ یہ بھی اچھا فیصلہ، لیکن چس تو تب آتی کہ وہ فوراً اگر کتاب کو ریلیز کر دیتے۔ ابھی میں نے ترکیہ والی کہانی بھی آپ کو سنانی ہے، لیکن ساتھ پہلے ایک اور کتاب کا ذکر سن لیں مجھ سے۔ اور یہ مقبول جان صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، پی ٹی آئی کے ہاں بڑے مقبول ہیں، ایک دیا جل رہا تھا۔ تو وہ کتاب جو ہے انہوں نے کہیں علیمہ بی بی کے توسط سے شاید بھیجی جیل میں خان صاحب کو۔ تو 9 کتابوں کا سیٹ ہے جو اے ٹی سی کے ذریعے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ذریعے کوئی پیشی ہوئی ہوگی، اس کے ذریعے انہوں نے کتابیں علیمہ بی بی کے توسط سے اندر گئیں۔ اس میں سے ایک کتاب جو اوریہ صاحب کی تھی اردو زبان میں،
اس کے بارے میں ایک وکیل صاحب کا بیان ہے کہ وہ جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب اردو کتابیں نہیں پڑھتے، اسے واپس لے جائیں۔ جو جیو کے نمائندے ہیں شبیر ڈار صاحب، ان کا یہ ٹویٹ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ اڈیالہ کور کرتے ہیں کہ خان صاحب نے وہ کتاب واپس بھیج دی کہ یہ کس نے بھیجی ہے، میں نے نہیں پڑھنی۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ کتاب جج نے بھیجی واپس یا خان صاحب نے بھیجی، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو جاننے کے لیے بڑا سادہ سا فارمولہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں اب تک جتنی کتب پڑھی وہ ایک فہرست بھیجتے ہیں، لکھ کے بھیجتے ہیں، فلاں موضوع پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فیصل فرید چودھری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں زیادہ کتابوں کی ترسیل ہوئی۔ وہ کتابیں عالمی امور پر مبنی ہیں، وہ کتابیں اسلامی تاریخ پر مبنی ہیں، وہ کتابیں فلسفے پر مبنی ہیں، وہ کتابیں مذہب پہ مبنی ہیں جو کتابیں انہوں نے پڑھی، اور ان میں سے تمام کی تمام کتابیں واقعتاً انگریزی زبان میں ہیں۔ خان صاحب انگریزی زبان ہی پڑھتے ہیں، اردو زبان میں چھپنے والے کالم بھی بہت کم پڑھتے تھے، دوست احباب اس کا خلاصہ بیان کرتے تھے۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور شاعری تو بالکل نہیں پڑھتے۔ اردو زبان میں چھپی شاعری میں نے ان کے ہاں کبھی بھی جب ملاقات ہوئی کسی لائبریری میں یا کہیں ان کے ہاں ذکر نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار کسی تقریر میں شاید اقبال کا کوئی شعر یا مصرع بول دیا ہو، لیکن میں نے جتنا مختلف رہنماؤں کو دیکھا، خان صاحب اردو زبان کی شاعری نہیں پڑھتے۔ نہ میں نے کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی کتاب دیکھی، نہ انہوں نے کبھی ایسی کسی کتاب کی مانگ کی۔ تو یہ تاثر چاہے جج کا ہے یا خان صاحب کا ہے، تاثر درست ہے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ رہ گئی بات وہ جو مشاہد حسین سید صاحب والی تھی، جو عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو آفر ہے ترکیہ لے جانے کی، اور رجب طیب اردوان نے کہا تھا، اور جب وہ آئے تھے پاکستان تب بھی انہوں نے بات کی تھی۔ ان کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ نومبر 2024 میں بھی بات ہو چکی تھی، لیکن پھر 26 نومبر ہو گیا اور نادان دوستوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ میری اطلاع یہ ہے جو میں نے صبح کے ویلاگ میں واضح کیا تھا آپ سے، بنا کسی لگی لپٹی کے، اور آج علیمہ بی بی نے بھی بات کی ہے، بات یہ ہے کہ اتنی تپسیا اور اتنی پی کاٹنے کے بعد ایسی کوئی ڈیل یا ترکیہ جانے کا کوئی فیصلہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی بات کوئی بیہائنڈ دی سین دیواروں کے پیچھے ڈسکشن میں آئی ہو تو آئی ہو، لیکن مجھے اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، اور نہ خان صاحب اس پہ اتفاق کریں گے، کیونکہ وہ ایک لیگیسی بلڈ کرنے کے معاملے کے اوپر فرملی بلیو کرتے ہیں، ان لائک ادر پولیٹیشین جنہوں نے مختلف اوقاتوں میں ایسے ہی معاملات کے اوپر ڈیل کی۔ تو اٹ از بیونڈ دیٹ ریڈار، ناممکن لگتا ہے، بات ہوئی ہوگی لیکن ناممکن لگتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میں نے صبح عرض کی تھی کہ یہ معاملہ صرف خان صاحب کا نہیں ہے، فریقین اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مدعا میں نے اس سلسلے میں آپ سے اور ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے ملاقات سی ایم افریدی کی۔ وہ تو ملاقات ہو گئی شہباز شریف صاحب سے، یاد ہے آپ کو۔ اس کے بعد آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات ہوئی ہے مزمل اسلم صاحب کی، جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں کے پی میں، اور آحسن اقبال کی۔ اور یہ کل کی جو ملاقات تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، وہاں یہ طے ہو چکا تھا۔ کل کی ملاقات کے بعد بھی کچھ بیوروکریٹس کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور آج باقاعدہ مزمل اسلم اور احسن اقبال کی ملاقات ہوئی، جو کے پی کے ذمہ بقایا جات ہیں ان کا ذکر ہوا، اور دیگر جو لین دین کے معاملات ہیں وہ طے ہوئے۔ تو ایٹ لیسٹ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور مجھے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میں جانے سے پہلے دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکالنا ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، آپ صرف خلاصہ سن لیں۔ یہاں پاکستان میں ایک ادارہ ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹریز، FPCCI، اکثر اس کے اہلکار پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ملکی موجودہ معاشی صورتحال کے اوپر پریس کانفرنس لائیو دکھائی جاتی ہے، یاد ہے آپ کو۔ اس کے صدر ہیں عاطف اکرام شیخ، معروف بزنس مین ہیں، کئی اور اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو تمام ان کے عہدیداروں کی تفصیل مل جائے گی۔ اس نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر ملک گیر سروے کروایا ہے، شفافیت اور احتساب کے اوپر سروے کروایا ہے، جس میں تاثر اور زمینی حقیقت کے درمیان فرق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق، اب سنیے اپنے بات، 68% رائے دہندگان کے تاثر کے مطابق سرکاری اداروں میں رشوت ستانی عام ہے۔ یہ سروے پبلک ہوئے، ٹی وی پہ چل رہے ہیں۔ 68%، تقریباً 70% ہو گیا۔ تاثر یہ ہے کہ رشوت ستانی سرکاری اداروں میں عام ہے۔ صرف 27% نے کہا کہ انہیں ذاتی طور پر ایسی صورتحال کا سامنا ہوا جہاں ان سے رشوت مانگی گئی۔ رپورٹ میں نتیجہ نکلا کہ 56% رائے دہندگان کے تاثر کے مطابق سرکاری اداروں میں اقربا پر بھی عام ہے، لیکن صرف 24% رائے دہندگان نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس کا تجربہ کیا۔ تاثر اور تجربہ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ 59% رائے دہندگان کے مطابق سرکاری اداروں یا عہدیداروں میں غیر قانونی ذرائع سے دولت بنانے کا رجحان عام ہے۔ 67% رائے دہندگان کے مطابق انہیں کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا تجربہ نہیں ہوا۔ 73% نے بتایا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ 76% نے اقربا پروی سے کوئی واسطہ نہ پڑنے کا انکشاف کیا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں
یہ ایک طرف تاثر ہے اور ایک طرف ذاتی تجربہ جہاں پہ وہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، سب اچھا ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق جو شفافیت کے اشارے ہیں اس میں اسلام آباد سر فہرست، پنجاب اور کے پی نمایاں، یہ 3 سر فہرست آتے ہیں۔ اور میرٹ پر بھرتی ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، ان چیزوں کے اوپر غور کیا گیا۔ 31% شہری انسداد بدعنوانی اقدامات سے مطمئن ہے، صرف 31% ہونا تو چاہیے 70-80% ہوں۔ یہ ہے سروے کا نتیجہ، لیکن یہ سروے کے جو نیگیٹو اشارے ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت سے پیش کیا کہ یہ اس کے اوپر تاثر کیا آپ کا بنتا ہے، اگر آپ خود ہی بیان کر دیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔